अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام۔ اچھا، فتنے کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی عمومی رائے بات پہ کوئی بھی اگر کوئی دوسری ذرا سی ڈفرینس آف اوپینین آئے تو ایک دم اس کو کہہ دیتے ہیں کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ فتنہ کب ہوتا ہے؟ اتنا اصل میں نا ایک ایسی بے بسی یا لاچاری کو اسٹیٹ کو کہتے ہیں کہ جب انسان اس قابل نہ رہے کہ سوائے غلطی کے یا کم غلطی کے دو چوائسیز ہیں، بہت بڑی غلطی کرنی ہو یا چھوٹی غلطی کرنی ہو، وہ بڑا گناہ کرنا پڑے اپنی جان بچانے کے لیے یا ایمان بچانے کے لیے، یا چھوٹا گناہ کرنا، ثواب کی کوئی وہی نہ ہو، آپشن ہی نہ ہو آپ کے پاس، اس کو فتنہ کہتے ہیں اسٹیٹ کو، کہ کوئی نہ کوئی نقصان، بڑا نقصان یا چھوٹے نقصان کے بیچ میں سے آپشن مل رہی ہے آپ کو. بس یہ ہے آپ کا بیسک فتنے کا جو ہے نا، آپ نے کیسے دیکھنا ہے اس کو. اب جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ غامدی صاحب نیا فتنہ آ گیا، تو مودودی ایک فتنہ تھا اور ہزار اور ہیں، میں اب کیا ابھی کے نام لوں پھر لوگ سمجھیں گے خیر ٹیکنگ سائڈز ہیئر، غامدی صاحب تو ابھی بھی ہیں. تو اس کیس کے اوپر علم جو ہے نا، علم وہ فتنے میں ڈال دینا جو ہے نا، وہ جہلیت کی یا علم کی کمی کی یا کج فہمی کی سب سے بڑی نشانی میں سے ایک. کیا بے بسی لگ رہی ہے آپ کو کہ آپ کے پاس سمجھ لیں غامدی صاحب کا کوئی فلسفہ آ گیا، تو کیا بے بسی ہے؟ اور کتابیں پڑھ لیں آپ، اگر وہ کوئی ایسا آرگیومنٹ دے رہے ہیں تو آپ اور ڈیپ ریسرچ کریں کہ آپ اس کو کاؤنٹر آرگیو کر سکیں. مطلب کوئی زبردستی تھوڑی ہے، کسی نے کیا زبردستی کرنی ہے آپ کے اوپر. آپ یہ کہیں کہ جی وہ عام عوام کو فتنے میں ڈال رہے ہیں، تو پھر عام عوام کو آپ فتنے سے علم کے تھرو نکالیں، یا ان سے ایک فرد کے طور پہ اس بندے کو چاہیے کتابیں پڑھ کے خود ہی نکل آئے غامدی صاحب کے فتنے سے، یا جس کو بھی فتنہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے فتنے سے. ایون دو مودودی صاحب کو غامدی صاحب کو میں ایک ہی جملے میں استعمال کر رہا ہوں، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اب اب میں دیوبندی اسکالرس کو پڑھتا ہوں، آصف علی تھانوی صاحب کو بہت تفصیل سے، اینڈ آئی تھنک ہی واز ون آف دوز پیپل جن کو میں آئی ریئلی ریویئر دس مین، تھاٹ بہت شارپ بلڈ کی. مولانا محمد شفیع کو، پھر مودودی صاحب از ون آف دا پرائمری انفلوئنس آن مائی اون مائنڈ. دونوں بالکل کاؤنٹر کرتے ہیں ایک دوسرے کو کئی جگہوں کے اوپر، مگر دونوں اکٹھے کیسے لے سکتا ہے ایک انسان؟ جب دونوں کو پڑھے گا تفصیل میں، اور پھر ان کے علاوہ بھی لوگوں کو پڑھے گا، جو اجماع ہے اتنے بڑے بڑے جید علماء کا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی طاقتور ہیں، وہ لینی پڑیں گی آپ کو. اور ایک فلسفے کی اوج پہ پہنچ گیا سید ابو الاعلیٰ مودودی جو ہے، پھر اشرف علی تھانوی بھی، مولانا محمد شفیع بھی، تقی عثمانی صاحب بھی، ویری شارپ پیپل. ان کو پڑھے بغیر تو آپ پھر مطلب ان کو نہ پڑھنا اصل میں فتنہ ہے. اپنے آپ کو فتنے میں ان لوگوں نے ڈالا جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، بس سنی سنائی مسجد میں جمعہ خطبہ سنتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ آف نالج ہے اگر آپ کا، کہ اسلام اتنا ہے جتنا جمعے کے خطبے میں آپ نے سن لیا، تو پھر تو آپ کے اسلام کی کوئی بھی چیز آپ کے لیے فتنہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ مولوی صاحب کو تو نہیں پتا، انہوں نے کیا پتا کہ کیا کیا چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو لاحق ہو جانی آگے. سو جب علمی سطح کے اوپر کوئی کہنا وہ فتنہ پھیلا دیا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی. متزلہ کا فتنہ تھا ایک، جنہوں نے ایک زبردستی خلیفہ کے دربار کو استعمال کر کے متزلہ کا فتنہ پھیلایا تھا، ورنہ متزلہ فتنہ تو نہیں تھا. اگر مامون رشید نہ ہوتا تو فتنہ ہی نہیں تھا متزلہ کا. عام بندہ گلی محلے میں چوبارے پہ کھڑا ہو کے نعرے مار رہا ہو بے شک اسلام کے خلاف، وہ فتنہ تھوڑی. جب تک کوئی پاور استعمال ہو کے زبردستی نہیں ہوگی، بے بسی نہیں ہوگی، بڑے اور چھوٹے نقصان کے بیچ میں فیصلہ نہیں ہوگا. احمد بن حنبل کو آپ تفصیل سے پڑھے ہوگا، پتہ چلے فتنہ ہوتا کیا ہے. مامون رشید کو ایکویشن سے باہر نکالیں، دیکھتا ہوں کہاں سے متزلہ کو فتنہ ہے. عام عوام تو بڑے بڑے اسکالرس کو ہی فالو کری تھی. بالکل اسی طریقے سے ابھی بھی کس نے کیا زبردستی کی آپ کے اوپر؟ اصل میں تو فتنہ امریکہ ہے، اصل میں فتنہ اسرائیل ہے، اصل میں فتنہ ہماری یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ اصلی فتنہ، یہ غامدی اور مودودی کو فتنہ بنا کے بیٹھے ہوئے. کیا زبردستی کرتے ہیں یہ لوگ؟ کون سے ڈنڈے سے ہاتھ کے انہوں نے زبردستی کہا کہ نہیں مودودی کو ہم مانو گے نہیں تو گولی مار دیں گے. یہ تو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اصل میں فتنہ ہمارے اوپر. تو یہ جس طریقے کی یہ غبن کر دی انہوں نے سوچ کو، برطانیہ اور امریکہ کی پراپر ایک فلسافیکل تھاٹ کو پاکستان میں انسٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے اصل میں فتنہ.
اور کون سا کتاب کہاں سے فتنہ ہو گئی؟ دوسری کتاب پڑھ لیں آپ، یا اسی کتاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اپنا علم بڑھا لیں. وہ کون سا فتنہ ہے؟ کتاب کے پڑھنے کے لیے کون سی کوئی محنت چاہیے، پیسے چاہیے یا ریسورسز چاہیے آپ کے لیے، وقت چاہیے. اب وقت جہاں پہ لگ رہا ہے آپ کا، اور نوکری آپ کی وہ جو غلامی ہے، وہ اصل میں فتنہ. پھر تو اگر ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچ رہا تو اصل میں تو فتنے میں آپ اپنی نوکری کی وجہ سے. میں نے کبھی بھی اور ظاہر ہے میں نے میرے اوپر ظاہر ہے ہر بندے پہ الزام رکھتے ہیں کہ جو ایسی بات کرتا ہے کہ جی جو لوگوں نے اپنے جمعے کے خطبے میں نہیں سنی ہوتی. جس بندے نے بھی قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور اسکالرز کو پڑھا ہوا ہے، وہ میری کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ ہاں کوئی نئی بات کر رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا علی بن ابی طالب سے کم میں بات نہیں کرتا، عمر بن خطاب سے کم میں کوٹیشن نہیں بولتا، میں کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا. جب علماء کرام سورہ کہف لے لیں فار ایگزامپل، سورہ کہف کی میں نے تشریح کی یا نوح کا بیان کیا. اب جس نے بھی ابن کثیر پڑھی ہوئی ہے اس کو پتا ہے کہ میں ابن کثیر ڈائریکٹ کوٹ کر رہا ہوں، میں نے اپنی رائے تو کہیں پہ بنائی یا بتائی نہیں. اور اگر فار ایگزامپل میں نے اپنی رائے بنائی بھی ہوتی کہیں بھی جگہوں پہ، میں استدلال ابن کثیر کر کے اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں تو میں اپنی رائے بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ نہیں یہ دیکھو اب ہمیں قطعیت سے علم حاصل ہو گیا بالکل، یا ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ماننا. میں ہمیشہ اس چیز کو کاؤنٹر کرتا ہوں. استدلال صرف ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی حدیث، ابو بکر صدیق کا کوئی قول یا عمر بن خطاب کا یا علی بن ابی طالب کا، اس سے کم کوئی بات کرے تو وہ فتنہ ہے اصل میں کہ جو تو صحابہ کو کاؤنٹر کر رہے. ابن کثیر نے رقم کر دی بات، اور کبھی احادیث بھی ہیں تھے. سو علم جو ہے نا فتنہ تب بنتا ہے جب آپ کی سستی اور آڑی اور آپ کی آڑے آ جائے، جہالت آپ کی آڑے آ جائے. کیوں؟ وقت کی قلت ہے آپ کے پاس، اتنے بزی ہیں اپنے باس کو خوش کرنے میں، اپنے بزنس چمکانے میں، کہ ایک کتاب اور پڑھ نہیں سکتے کہ ساحل میاں نے کوئی بات کی ہے وہ غلط کیوں ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ فتنے کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت کی قلت ہے. کتابوں کی قلت کسی کے پاس نہیں. اللہ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ 14 سال سے قرآن ایک ریڈی والے کے بھی ایکسیس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر پرائس نہیں لگنے دے رہے. جس نے قرآن پڑھنا ہے 5 منٹ کے فاصلے میں مسجد میں 500 نسخے مفت میں پڑھے ہوئے، ایسی تفسیر مفت میں ملتی ہیں. یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہ صرف قرآن کو سیو کیا بلکہ ایکسیسیبل بھی کر کے دیا آپ کو. آپ پڑھ لیں جا کے. سو کوئی ایک اسکالر جب فتنہ بنتا ہے نا تو یہ آپ اصل میں وہ آپ کی لائف سٹائل ہے جو فتنہ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکالر جو ہے نا وہ آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سک رہے. میری کوئی بات آپ کو وہ لگتی ہے کہ جی میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں تو آپ پڑھ لیں، آپ سن لیں میری بات، اس کے خلاف باتیں سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں فتنہ ہوں کہ نہیں، یا کوئی بھی بندہ فتنہ ہے کہ نہیں. سو جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا فتنے کی نس کیا ہے، اس کی کاز اینڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے، تب تک کسی کو بھی فتنہ کہہ دینا آپ خود فتنہ ہے. پھر آپ اپنے بچوں کے لیے فتنہ ہے جو فتنے کو کیجولی استعمال کریں، ہر چیز کو فتنے میں ڈال دیا. اتنا کوئی کرسٹل کانسیپٹ ہے فتنے کا. اب دجال کو لے لیں، دجال کے فتنہ کیوں ہے؟ ایک بندہ آیا، اس نے کہہ دیا میں اللہ ہوں، میں نبی ہوں، پہلے کہے گا پھر بعد میں کہے گا میں خدا ہوں. وہ فتنہ کیسے ہو گیا؟ کل کوئی گلی کا محلے کا بندہ اٹھ کے کہہ دے میں، تو وہ فتنہ ہے. دو لگاؤ اس کو، جیل میں ڈالو اس کو. دجال کے ساتھ یہ کچھ کر نہیں سکیں گے آپ، اسی لیے فتنہ ہے. جتھے اکٹھے ہو جائیں گے، کروڑوں نہیں اربوں لوگ دجال کے اوپر بیعت کر کے اوپر فورس کے کیا عرب ریڈی والے اکٹھے ہوں گے؟ نہیں، گورنمنٹ سے اکٹھی ہو جائیں گے، اس کے پیچھے پولیٹیکل پاور اکٹھی ہو جائے گی، آرمیز اکٹھی ہو جائیں گی، اس لیے فتنہ بنے گا. ورنہ ایک بندے نے کون سی کیا کر لینا کسی کا. سو انڈرسٹینڈ فتن کا مطلب کیا ہے. فتن بے بسی کا نام ہے. وہ بے بسی علماء کرام کے خلاف نہیں ہو سکتی یا ان کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو کیجولی لیں. ایک قوت ہے، ایک بندے نے کہیں سے اچیو کی ہے، وہ اپنے آپ کو غلطی کے اوپر جو ہے نا وہ منحصر کر کے اپنی قوت کا استعمال کر رہا، تب تک وہ فتنے میں کنورٹ نہیں ہو رہا. اب آپ خود دیکھ لیں اصل میں فتن کہاں پہ ہے. فتن ہمارے گھروں میں ہے. اصل میں فتن اس مروجہ معاملات کے اندر ہے کہ جو خود اپنے اوپر خود لاگو کیے ہوئے ہیں. آپ نے ایسے کیے ہوئے ہیں کہ مطلب خود بتائیں آپ، ایک میری ویڈیو چلے ادھر اور وہ لوگوں کو لگے کہ نئی بات کر رہا ہے، مجھے تو وہ بندے فتنہ لگتے ہیں. وہ ہے اصل میں فتنہ کہ جو جتھوں میں ہے اس وقت، کروڑوں نہیں اربوں میں ہیں کہ جنہوں نے تہیہ کیا کہ قرآن نہیں کھولیں گے ہم جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، قرآن ہاتھ میں بھی نہیں پکڑیں گے ہم، کیونکہ وہ اس کے سر پہ رکھنا ہوتا ہے. یہ جب اتنا بڑا جتھا اور اتنی بڑی فورس کریٹ ہوگی تو ایک ریلا بنتا ہے. وہ ہے فتنہ. انفرادی طور پہ کوئی بندے کی کیا اوقات کہ وہ فتنہ بنے. سو بہت دھیان میں رکھیں اس بات کو. جب تک آپ کو خود نہیں پتا کہ کہاں پہ اس لفظ کا استعمال کرنا ہے تو آپ خود ایک فتن کے کریٹر ہیں.
نتھنگ ایلس. اپنے بچوں کے لیے فتنے, کیونکہ باپ تو بچے کے لیے فورس ہوتا ہے. پھر بچہ آ رہا ہے اسی روٹین میں اپنی دکان پہ بیٹھنے کے لیے غلہ سنبھالنے کے لیے بڑا ہو رہا ہے, تو اس نے تو یہ سمجھنا جو باپ نے بتایا وہی دین ہے. تو پھر باپ فتن ہوا نا بچے کے لیے, ماں فتن ہوئی جو ڈراتی پھرتی ہے بچے کو. سوچیں تو صحیح کس بنا کے اوپر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ اپنی کتاب لکھتا ہے تو فتنہ بن جاتا ہے, یا کوئی ویڈیو ریلیز کرتا ہے فتنہ بن جاتا ہے. ایسے ہی اپنے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں بیٹھ کے, تاکہ جو سنی سنائی بات ہے کر دی. میرے مولوی صاحب نے کوئی اور بات کی تھی, ساحل میاں نے کوئی اور بات کی, ساحل میاں فتنہ. آپ کو یہ کہاں سے یقین آیا کہ کوئی آپ کا مولوی درست ہے یا میں درست ہوں؟ کیسے پتہ چلا؟ کون سی کتاب پڑھی آپ نے جو میرا خطبہ سن کے آپ فتن کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیے؟ غلط کی اتنی گہرائیوں میں ہم اس وقت, جب تک کوئی ریسرچ نہیں کی جاتی, اور وہ بھی اس طرح کی ریسرچ کہ جس کے اوپر صحابہ یا تابعین سے ڈائریکٹ استدلال نہیں ہو رہا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث استنباط کے پلر کھڑے ہوئے, اس کے اوپر جا کے صحابہ بھی ہم فرسٹ پرائرٹی نہیں لیتے, نبی علیہ السلام سے فرسٹ پرائرٹی لیتے ہیں. تب تک ویڈیو کے اوپر کانٹینٹ نہیں بنتا, 2 مہینے لگ جاتے ریسرچ میں. آپ نے پڑھا نہیں, وہ فتنہ ہے, ساحل صاحب فتنہ ہے جی, وہ نئی بات کرتے ہیں. نئی بات آپ کے لیے تو ہوگی, آپ کو تو میں 2+2 بھی بولوں گا تو نئی بات ہوگی. آپ نے میں ایسی کتاب ہی نہیں کھولی ہوئی. سوچیں تو صحیح, فتنہ تو آپ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے اس وقت کہ نہیں میں نے نہیں کھولنا کوئی بڑی بات. قرآن پاک کی صورتیں چیخ کے بتا رہی ہیں, آیتیں چیخ کے بتا رہی ہیں. ساحل میاں نے پورٹلز کا کانسیپٹ دے دیا. سورہ معارج کا کیا مطلب سنیا آپ نے؟ معارج کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کی جمع ہے؟ پورٹلز نہیں ہے, سورت کا نام پورٹلز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ پورٹلز ہیں, کہاں سے راستے ہیں, ٹائم بھی بتا دیا کتنے دیر میں اس راستے سے پہنچتا ہے فرشتہ نیچے. یہ کوئی نیا لفظ ہے؟ قرآن پڑھا ہی نہیں, بس فتنہ ہو گیا, پورٹلز بول دیا. دجال صحابہ سے مل کے آیا, ابھی تو دجال نے پیدا بھی نہیں ہوا, ابھی وہ کیسے مل کے آ گیا؟ اور نئی بات کر دی ساحل صاحب نے, حدیثیں ہی نہیں پڑھی ہوئی آپ نے. تو فتنہ وہ بندہ ہے, وہ گروہ بن گیا اس وقت, جہالت کا وہ گروہ, وہ اصل میں فتنہ ہے. باقی وہ کن کے لیے فتنہ ہے؟ میرے لیے فتنہ نہیں, ان بچوں کے لیے فتنہ ہے جو ان کے گھروں میں پڑھ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ابا جی جو ہے نا کل علم ہے. ہر انسان کا سمجھتا ہے اپنا باپ میرا کل علم ہے. تو یہ فتن کیا ہے سمجھیں اس کو, ایسے نہیں کیجولی ہر ایک پہ گولی چلانی شروع کر دیں گے کون فتنہ ہے.